ان کو دے دی جائے۔ جہاں تک انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اگر وہاں دینے کا تصور نہیں ہوتا تو چاہے وہ کسی خیر کے کام میں بھی لگا دیں، تو علماء نے اس کے متعلق جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ اس لیے ہمارے مدارس والے جو زکوٰۃ قبول کر لیتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ طلباء کو ہینڈڈ اوور کر دیتے ہیں، کیونکہ طلباء وہ قرآنی آیت کے حوالے سے اسی کے مستحقین ہیں، تو اسے وہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں پیسے، صحیح ہے، اور پھر واپس ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مطبخ کے لیے آپ داخل کر دیں، کھانے کے لیے، کچن کے لیے داخل کر دیں، تو باورچی خانے کے لیے وہ واپس داخل کر، کیونکہ پھر تو ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے فقیر کا قبض کرنا اور وصول کرنا وہ لازمی ہے کہ وہ قبول کریں۔ اگرچہ بعض علماء نے، اب آج کے دور کے بعض علماء نے بہت سارے پور کنٹریز کے لیے جواز کا یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر پینے کا پانی نہ ہو تو کوئی ادارے پینے کا پانی، تو ہم بھی اس پر ذرا چپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، وہاں لوگ پیاسے مرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر لگا دیا جائے، لیکن ایز اے جنرل پرنسپل ہم نے اس چیز کو نہیں امپلیمنٹ کرنا۔ اقیم الصلاۃ، اب دیکھیے آپ کو کتنا بڑا فتویٰ مل گیا۔ ابھی آپ سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے تو آپ دیتے رہیں گے، جب آپ آتے رہیں گے تو جسٹ ان اے ایئر یو ول بیکم اے گریٹ مفتی، اے گرینڈ مفتی آف امریکہ اینڈ گرینڈا ہلز۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم، ابھی بھی میں نے اسے ٹیلی فون کر کے ٹیلی فون پر یہاں بلایا ہے، ہاں، کیسے پتہ لگ گیا کہ اب اسے، کہ قاضی صاحب کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں گھر پر ہوں تو مسجد کیوں نہیں آ رہا۔ واقیم الصلاۃ، یہ ٹھیک ٹھاک بندے تھے، بس یہی ٹھیک ٹھاک بندہ، اور یہ جو پیچھے نوید بیٹھا ہے یہ ٹھیک ٹھاک بندہ، اور ایک اس کا تیسرا ساتھی، یہی لوگ میرے ساتھ یہاں مسجد میں ہوتے، کیونکہ اس وقت تو میری بھی کسی کے ساتھ زیادہ انس نہیں تھی، تو ان تینوں سے انس تھی، اور یہ لوگ وہاں سے روٹی اٹھا کر، اور نوید وہاں سے روٹی اٹھا کر، اور کوئی میرے لیے لے آتا، اور میں نوید سے کہہ دیتا اور ان سے کہ بھائی تیار کر دے، بس میں پہنچ رہا ہوں کھانے کے لیے، تو ہم پہنچ جاتے، اور یہ تمام، لیکن پتہ نہیں اب اس کو کچھ ہو گیا، کھانے کے لیے بلاتا تو کیا، یہاں نہیں آتا کہ کھانا کھائیں۔ واقیم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز، وآتوا الزکاۃ، اور دیجئے زکات، وما تقدموا لانفسکم، اور وہ جو آپ آگے بھجواتے ہیں، تقدیم کا معنی ہے آگے بھجوانا۔ آپ نے کبھی کبھار کسی کتاب کے ابتدا میں مقدمہ یا غرض ناشر کے بجائے تقدیم لکھا ہوگا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا، پریفیس کے بجائے تقدیم یا مقدمہ، تو تقدیم کے ادیبہ چاہ، تو تقدیم کا معنی ہے پہلے کسی چیز کو بھجوانا، تو کتاب کے مقاصد سے پہلے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی میں نے یہ کتاب لکھی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں کہ وما تقدموا لانفسکم، اور وہ جو آپ آگے بھجوا دیتے ہیں لانفسکم اپنے لیے، من خیر، جو بھی خیر ہو چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، من خیر، تھوڑی سی خیر، کیونکہ تنوین کے میں نے آپ کو معنی سمجھا دیے تھے کہ لغت عربی میں یہ ان کی تنوین والی علامت یہ بہت سارے معنی کے لیے آیا کرتا ہے، ہاں، تو وما تقدموا، اور وہ جو آپ بھجوا دیتے ہیں پہلے، اب سے آگے، کیونکہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم بھجوا رہے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں رہتا، کہ ہمارے پاس رہتا ہے، یہ اب ہم جو کچھ بول رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے، بس اللہ کے پاس اڑ کے جا رہا ہے۔ وما تقدموا، اور وہ جو آپ آگے بھجواتے ہیں لانفسکم اپنے لیے، من خیر، چاہے وہ تھوڑی سی خیر کیوں نہ ہو، من خیر، ہاں، تھوڑی سی خیر کیوں نہ ہو، من خیر، چاہے وہ تھوڑی سی خیر کیوں نہ ہو، تجدوہ، آپ پائیں گے اس خیر کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز تھی، ایک پنی تھی تو وہ اکاؤنٹ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، نہیں، وہ اکاؤنٹ میں موجود ہے چاہے ایک پنی کیوں نہ ہو، تجدوہ، تو آپ پالیں گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، بما تعملون، اس چیز پر جو آپ عمل کرتے ہیں، بصیر، اس پر علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ بصیر کا میں نے معنی بتا دیا تھا کہ بصیر کبھی بصارت سے ماخوذ ہوتا ہے، کبھی بصیرت سے ماخوذ ہوتا ہے، اور بصیرت کے معنی میں جہاں مستعمل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے جاننے والا، اس کا معنی ہے ان اللہ، اللہ تعالیٰ، بما تعملون، آپ کے اعمال کو، بصیر، دیکھنے والے، یا بما تعملون، آپ کے اعمال کو، بصیر، جاننے والے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اچھا اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہود نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو جنت میں جانے والے ہم ہیں، اور نصارہ نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے والے ایک دوسرے کو بھی نہیں ایڈمٹ کرتے ہیں، یہود نصارہ کو نہیں ایڈمٹ کرتے، they will go to the paradise، never because they have a belief in the message of Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, who according to the Yahud he was an illegitimate son of Hazrat Maryam، معاذ اللہ، کیونکہ یہود کا تو یہ کہ وہ پیغمبر کیا وہ تو حرام زادہ ہے، معاذ اللہ، حاکم بدہن، تو جو اس کے میسج کو مانتے وہ جنت میں جائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود will never enter to the paradise because they don't believe in the message of Hazrat Isa علیہ الصلوۃ والسلام، تو وقالو کہہ دیتے ہیں لن يدخل الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہوں گے پیراڈائز اور جنت کو، الا من کان، مگر وہ لوگ، کانوا ہودن، جو ہے یہود، او نصارہ، یا ہے عیسائی، تو عیسائیوں کا یہ موقف ہے کہ ہم داخل ہوں گے، یہود کا یہ موقف ہے
وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تلک امانی یہ جمع ہے امنیہ کا، اور امنیہ وہ آرزو ہے جو بہیمیت سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، حیوانیت سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، انسانیت سے نہیں۔ امنیہ یہ آپ کے حیوانی خواہشات ہیں، اب جو حیوانی خواہشات کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، کوئی اتھینٹک اتھارٹی بھی نہیں ہوتی اس کے لیے، تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا یہ قول جو ہے یہ حیوانی خواہش ہے، بس پتہ نہیں کہاں سے ڈیولپ ہو گیا ہے۔ تلک امانیہم یہ چیزیں ان کے خواہشات ہیں، قل آپ کہہ دیجئے ان سے ہاتو برہانکم لے آئیے، برہانکم کوئی مثبت دلیل لے آئیے، آتھنٹک اتھارٹی یا آرگومنٹ لے آئیے، ان کنتم صادقین اگر آپ ہیں سچے اس میں، بلا ہاں من اسلم، بلا ہاں داخل ہوگا جنت میں، بلا ہاں۔ اب ان کے جنت میں داخلے کو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کر دیا اس انداز سے کہ ہاتو برہانکم، کوئی دلیل تو ہو، کس دلیل پہ آپ کہتے ہیں کوئی اتھینٹک اتھارٹی؟ نتھنگ از دیئر۔ تو اللہ کریم نے پھر دوسرا جواب کہ بلا ہاں جنت میں داخل ہوگا من وہ آدمی اسلم جو اسلام لے آئے، اسلم وجہہ للہ، اسلم وجہہ للہ جس نے سرنڈر کیا ہو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ تو صرف چہرہ سرنڈر نہیں ہوتا، ٹوٹلی آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے۔ جو سرنڈر کر چکا ہو اللہ تعالیٰ کو وہ محسن، اور شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو، کیونکہ احسان کا اعلیٰ درجہ توحید ہوا کرتے، توحید سے بڑھ کر کوئی دوسرا احسان ہو نہیں سکتا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ موحد ہو، فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ ہے اس کے لیے اجر اور بدلہ اس کا اللہ کے نزدیک، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہیں ہے کوئی ڈر اس پر، نہ آج نہ مستقبل میں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان کو کوئی فکر دامنگیر ہوگی on the day of resurrection۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، فالله خير الحافظ وارحم الراحمین۔ ایک بار من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والی دو آخری آیتیں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وَقَالُوا اور کہہ دیتے ہیں یہ یہود و نصارہ دونوں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ کہ ہرگز داخل نہیں ہوگے جنت اللہ کے جنت میں، إِلَّا مَنْ مگر وہ لوگ كَانُوا هُودًا جو یا یہودی ہوں، او نصارہ یا عیسائی ہوں۔ لیکن یہ ان دونوں کا یونانیمس ڈیسیجن نہیں ہے، نہیں یونانیمس اوپینین ہے۔ یہود کا اپنے لیے ہے، وہ کہتے ہیں نصارہ تو کافر ہیں، اور عیسائیوں کا اپنے تھے، وہ کہتے ہیں وہ تو مرتد ہیں دونوں سچے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت میں مگر وہ لوگ كَانُوا هُودًا جو یہودی ہیں، او نصارى یا عیسائی ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تلک امانیہم یہ ان کے خواہشات ہیں، یہ ان کے خواہشات ہیں، اور امانی اصل میں اس بات کو کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں فقط، کیا ہیں؟ دوسری جگہ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، ذالک قولہم یہ صرف منہ کی باتیں ہیں جس کے لیے کوئی سورس اور آتھینٹک اتھارٹی ہے نہیں، اور یہاں فرمایا ان کے فقط خواہشات ہیں، اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواہشات سے آدمی کیا کرتا ہے؟ دل کو بہلاتا ہے۔ تلک امانیہم یہ ان کے خواہشات ہیں دل کو بہلانے کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر ان دونوں سے ہاتوا برہانکم لائیے اپنی دلیل، کوئی آتھینٹک اتھارٹی لائیے، کس سورس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں، اور کس سورس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں۔ ہاتوا برہانکم لے آئیے برہانکم اپنی کوئی آتھینٹک اتھارٹی اور دلیل، ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ لائیے کوئی دلیل، تو دیر واز نو اینی دلیل، تو اٹ مینز کہ ان کا جو دعویٰ تھا ڈراپ ہو گیا، ان کا جو دعویٰ تھا وہ آرگیو نہ کر سکے، ڈراپ ہو گیا۔ تو اللہ کریم نے اپنے تئیں جواب دے دیا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلا ہاں من اسلم وجہہ للہ وہ آدمی اسلم وجہہ للہ جو سرنڈر کرے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے جانب۔ تو آدمی صرف چہرہ سرنڈر نہیں کرتا ہے، انٹائر باڈی کو سرنڈر کرتا ہے، تو اسلم وجہہ للہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں انقاد للہ، کہ وہ آدمی جو مکمل طور پر سرنڈر کرے اللہ تعالیٰ کو، مکمل طور پر۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ آدمی محسن وہ موحد ہو، کیونکہ احسان کا اعلیٰ درجہ توحید ہوتا ہے، توحید سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز احسان کے زمرے میں پہلے نہیں آتی، سب سے کامل احسان توحید ہے۔
وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ ہو موحد فَلَهُ أَجْرُ تو ہے اس کے لیے اس کا بدلہ عند ربی اس کے پروردگار کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اور نہیں کوئی ڈر ان کے اوپر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پہ حزن اور فکر دامنگیر ہوگی، انہیں کوئی فکر بھی دامنگیر نہیں ہوگی. لا خوف علیہم کوئی ڈر نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کوئی فکر بھی نہیں. اچھا یہ تو کل والے تھی. وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہ ایک دوسرے چیز کا جواب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری بات کو تو دونوں ٹکرا رہے ہیں، میری بات کو دونوں ٹکرا رہے ہیں. اٹ مینس کہ میرے خلاف انہوں نے کوئی الائنس اور اتحاد قائم کیا ہوا ہے. اللہ کریم نے ان کے بید اور راز کو کھول دیا کہ میرے پیغمبر ان کی آپس کی دشمنیاں اتنی گہری ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ انسان کے بچے نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ انسان کے بچے نہیں. وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہود لیست النصارى کہ نہیں یہ عیسائی علی شیء کوئی قابل ذکر چیز، عیسائی لوگ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں. واضح میں رہی کہ عیسائی یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں. لیو دیم الون، چھوڑیں یہ کسی کام کے نہیں، یہ انہیں سرے سے ہم انسان ہی نہیں سمجھتے. یہود کہتے ہیں وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ یہود کوئی قابل ذکر چیز نہیں اور قابل ذکر شے نہیں. وہم یتلون الکتاب اور حال یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں اور اسے پڑھتے رہتے ہیں، اسے پڑھتے رہتے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر یہ ہے کہ کسی کو اس طرح اگنور کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی کو اس طرح اگنور کرنا کوئی ایک مفہوم تو یہ ہے. اور وہم یتلون الکتاب، ہم یتلون الکتاب ان کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ قابل ذکر نہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے تو آپ بھی قابل ذکر نہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے. اگر ان کا عقیدہ گندا ہے تو پھر آپ کا عقیدہ بھی گندا ہی ہے. تو انہیں اگر آپ اس طرح کک کرتے ہیں تو اپنے کو کک کرتے جائیے کہ نہ وہ کوئی قابل ذکر دین کے حامل ہیں اور نہ ہم کسی قابل ذکر دین کے حامل ہیں. وہ خواہشات کے تابع ہیں اور ہم بھی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. قالت الیہود اور کہتے ہیں یہود لیست النصارى کہ نہیں یہ عیسائی علی شیء کسی کا دوسرا ترجمہ علی شیء کسی قابل ذکر دین کے حامل، ایسا دین ان کے پاس نہیں جس کا کوئی ذکر کیا جائے. خواہشات کا پلندہ ہے، کیا ہے؟ خواہشات کا پلندہ ہے. پریس صاحب نے جو کچھ بھی بنا دیا ہے. وقالت النصارى اور نصارہ کہتے ہیں لیست الیہود کہ نہیں ہے یہ یہود علی شیء کسی قابل ذکر دین کے حامل. وہم یتلون الکتاب اور یہ دونوں اور یہ سارے یتلون الکتاب یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جس کا مفہوم یہی ہے کہ دونوں کا دین کوئی دین نہیں. بہم یتلون کیونکہ جس دین میں شرک خلط ملط ہو جائے تو وہ دین پہ دین نہیں رہتا. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم اور اسی طرح بات کی تھی ان لوگوں نے لا یعلمون جو بالکل اگنورنٹ قسم کے لوگ تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں. یہود کہتے ہیں وی آر ایجوکیٹڈ بیکاز وی ہیو آور اون بک تالمود اور دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہمارے پاس ہے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ وی ہیو آور اون گاسپل اینڈ وی آر ایجوکیٹڈ اینڈ وی آر نالجبل پیپل. ہم بھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جی عجیب نالجبل ہیں. جو بات یہ کرتے ہیں بعین ہی اسی قسم کی بات مکہ کے مشرک بھی کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ واٹ از دا بگ ڈفرنس بٹوین ایجوکیٹڈ اینڈ نان ایجوکیٹڈ. اب اس قسم کی ناشائستہ حرکت اگر ایجوکیٹڈ ماحول میں ہو جائے، مسجد میں گڑبڑ ہو جائے صحیح، تو وہاں پہ جو نان ایجوکیٹڈ ہے ناردرن کیلیفورنیا میں، واٹ از دا بگ ڈفرنس بٹوین دس ایجوکیٹڈ کمیونٹی اینڈ دیٹ نان ایجوکیٹڈ کمیونٹی؟ دیر از نو اینی بگ ڈفرنس. اللہ کریم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا نالج کہاں گیا، علم کہاں گیا. کذالک قال الذین اور اسی طرح قال الذین لا یعلمون کہہ دیا تھا ان لوگوں نے لا یعلمون جن کے پاس سرے سے کوئی سمجھ نہیں مثل قولہم انہی کے انداز والی بات یعنی یہی بات وہ کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے متعلق کہ ان کا دین کوئی قابل اعتماد دین نہیں، ان کا دین کوئی قابل اعتماد دین. فاللہ یحکم بینہم سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان تمام کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانوا فی یختلفون اس چیز کے بارے میں جس میں وہ تسلسل سے اختلاف کر رہے ہیں. فیما کانوا فی یختلفون اس چیز کے متعلق جس میں وہ تسلسل سے اختلاف کرتے رہتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها. اب اللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر ٹپا لگا دیتا ہے، ان تمام کے اوپر ٹپا لگا. ان لوگوں نے کہہ دیا کہ محمد اور اس کے فالوور سے کوئی ظالم نہیں معاذ اللہ، کیونکہ یہ جب آئے تو اس دین کو کنڈیم کر دیا، اس دین کو کنڈیم کر دیا، ان کو بھی کنڈیم کر دیا. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ غیر اللہ کو معبود بنا چکے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ عیسیٰ کو معبود بنا چکے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ انبیاء کو قتل کر چکے ہیں، یہ ظلم ہے. صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ محمد اور اس کے فالوور سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے نہیں.
کہ تمام لوگوں کے دین کو خراب کر دیا، تمام لوگوں کے دین کو خراب کر دیا، تو اور لوگوں کو ان کی دین سے منع کر رہے ہیں۔ یہود سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دین نہ اپنائیں، نصارہ سے کہتے ہیں آپ یہ دین نہ اپنائیں، مشرکین سے کہتے ہیں آپ باپ دادا کے دین کو چھوڑ جائیے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا واقعی یہ بڑا ظلم کر رہا ہے، واقعی یہ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ آپ ذرا اپنی ہسٹری کو دیکھیے کہ آپ لوگوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا آپ نے انہیں بیت المقدس کے صخرے سے اس سے منع نہیں کیا تھا، ان لوگوں کو جہاں حضرت مریم بیٹا کرتی تھی وہاں آنے سے انہیں منع نہیں کر دیا، اور جب ان کا بس چل گیا تو آپ کو صخرہ سے جو سٹون ہوتا ہے وہاں پہ سیکرڈ سٹون ہے، تو سیکرڈ سٹون سے آپ کے لیے پابندی نہیں لگائی تھی۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں انہوں نے اسی پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخلے سے نہیں روکا تھا۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور نہیں ظالم، ومن ازلم اور نہیں ظالم اس آدمی سے بڑھ کر کوئی، اس آدمی سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، منع مساجد اللہ، جو منع مساجد اللہ، منع مساجد اللہ جو ممنوع قرار دیتا ہے اللہ کے مسجدوں کو، جہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اسے ریسٹرکٹڈ ایریا قرار دیتا ہے۔ منع مساجد اللہ ممنوع قرار دیتا ہے مساجد اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے مساجد، ہاں تو جو اللہ کے مساجد کو ریسٹرکٹڈ ایریا قرار دیتے ہیں کسی کے لیے کہ آپ نہیں آ سکتے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون اور دوسرا معنی ومن ازلم، پہلا معنی تو ہم نے من کا کہہ دیا، نفی کا، نفی، اور دوسرا معنی ہے استفہام کا، ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے جو اللہ کے مساجد کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، اور کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے یا ان لوگوں سے منع مساجد اللہ جو اللہ کے مساجد کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے لوگوں کے لیے۔ منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ، اور کیوں ریسٹرکٹ کر دیتا ہے؟ ان یذکر فی اسمہ، اس لیے ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کے نام اور اس کی عظمت نہ بیان کی جائے۔ ان یذکر فی اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتا ہے تسلسل سے فی خرابہا کہ مسجد کی مسجد والی حیثیت ڈسٹرب ہو جائے، صرف سیوک سینٹر بن جائے، کمیونٹی سینٹر بن جائے۔ اصل میں یہ جو جرمز اور بیکٹیریا ہے انسانوں میں پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ومن ازلم، اور کون ہے زیادہ ظالم۔ ویسے نوید آپ اس آیت کو وہ گوٹلائزیشن کریں، گوٹا کر دیں، صحیح ہے، اور جو بھی مسجد میں آئی آیت اسے سنائے ترجمہ سے۔ ومن ازلم، اور نہیں زیادہ ظالم، یا کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی یا ان لوگوں کے مقابلے میں، ان لوگوں سے منع مساجد اللہ جو لوگوں کو، دوسرا ترجمہ منع مساجد اللہ، منع الناس عن مساجد اللہ۔ پہلا ترجمہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ مسجد کو ریسٹرکٹ کر دیا، اور دوسرا معنی ہے کہ لوگوں کو منع کر دیا، آپ نہیں آئیں گے اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ نہیں آئیں گے۔ منع مساجد اللہ جو منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے مساجد سے، اور کیوں منع کرتے ہیں؟ ان یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے گا اس مسجد میں اللہ کے نام کا۔ اب اللہ کے نام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے رہیں گے، وہ بھی اللہ اکبر کہتے رہیں گے، نہیں، اللہ کے دین کو کما حق نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان یذکر فی اسمہ، کہ عظمت بیان کی جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس کے خرابی کے کہ اس کا نظام دینی ڈسٹرب ہو جائے، کہ دینی نظام ڈسٹرب۔ اولئک ما کان لہم، یہی لوگ جو ہیں ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین۔ اب الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ما کان لہم، ان کے لیے کوئی تصور نہیں، ان یدخلوا، کہ وہ داخل ہو جائے ان مساجد میں، الا خائفین، مگر آپ انہیں اتنا دبائیں کہ وہ ڈرتے ڈرتے آ جائیں۔ ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، کہ وہ مسجد میں آئے بھی تو سہمے رہیں، سر کہ اگر بات کروں گا تو ابھی کوئی جمپ کرے گا میرے اوپر۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، یہی لوگ، ان کے لیے جائز نہیں کہ یہ داخل ہو جائے مسجد میں الا خائفین، مگر اس حالت سے کہ وہ ڈرتے رہیں دینداروں سے، کہ وہ دینداروں سے ڈرتے رہیں اور ڈر کے حوالے سے آ جائیں مسجد میں آ جائیں۔ آپ منع نہ کریں لیکن انہیں اس طرح ڈرائیں کہ وہ پھر آئندہ کے لیے بھی دینی کی بات نہ کریں، صحیح ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، اور اصل مفہوم جو مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، یہی لوگ آپ انہیں ڈرائیے تاکہ وہ آئیں ہی نہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی لوگ آپ انہیں ڈرائیے کہ پھر یہ مسجد میں آئیں نہ، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اس قسم کے لوگ اگر آپ اپنے صفوں میں اندر رکھیں گے تو آپ کے اندر فساد ہی پیدا کرتے رہیں گے۔ سورہ توبہ کے اندر آ رہا ہے
لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اچھا اب یہ یہود نے کہہ دیا کہ عجیب بات ہے، یہ پیغمبر کبھی ایک جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی دوسری جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ عجیب پیغمبر ہے، کبھی اس طرف منہ کر کے کبھی بیت المقدس کی طرف، اب کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اب کہتے ہیں ہاں بیت اللہ کی طرف۔ تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، اللہ کریم نے جواب کہ بھائی آپ مشرق و مغرب پر کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کل مشرق کی طرف تھے، آج مغرب کی طرف ہے، کل ساؤتھ کی طرف تھے، آج نارتھ کی طرف ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اعتراض کریں؟ مقصد اور مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم کون سا ہے، اللہ کہے اس طرف جائیں تو اس طرف جانا ہوگا، اور جب اللہ کہیں کہ اباؤٹ ٹرن پیچھے موڑ، تو پھر یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو اپلائی یور اون مائنڈ کہ بھائی یہاں سے کیوں ٹرن کروایا، کیونکہ دیٹ از کمانڈ، اینڈ کمانڈ ول بی وداؤٹ اینی ریزن، اٹ مسٹ بی فالوڈ وداؤٹ اینی ریزن، آپ نے ریزن نہیں دیکھنے ہوں گے، بس کمانڈ ہے کہ اس طرف چلے جائیں۔ اب آپ نے فوج کو تو دیکھ لیا ہوگا، فوجی کمانڈر جب آرڈر دے دیتا ہے کہ کوئک مارچ، تو ابھی 2 قدم فوجیوں نے نہیں لیے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں ہٹ، صحیح، یا کہتے ہیں اباؤٹ ٹرن، یا کہتے ہیں رائٹ ٹرن۔ اب اگر وہاں پہ کوئی لینس نائک یا کوئی حوالدار یا کوئی سپاہی وہ اپنے کمانڈنٹ سے کہہ دیں کہ ابھی تو آپ نے کچھ مارچ کر دیا اور بس ایک ہی سیکنڈ کے بعد آپ نے کہا کہ ہٹ، تو کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل ہوگا، کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل کرے بدبخت، آپ کو کمانڈ کا پتہ نہیں، کمانڈنٹ سے کسی نے ریزن، اب یہ تو ہوگا لانس نائک اور حوالدار پریڈ کرواتا ہے، کون ہوتا ہے وہ؟ لانس نائک یعنی سپاہی سے ایک درجہ اوپر ہے، لیکن سپاہی اس کے ساتھ ریزن کریں تو کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل۔ لانس نائک اسے کورٹ مارشل کر دے گا، صحیح، حالانکہ لانس نائک اس کی کتنی قوت ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی 40-50 لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 40-50 سپاہی ہوتے ہیں، اور اللہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 37۔ جو زمین و آسمان کا خالق ہوتا ہے وہ حکم دے کے اس طرف منہ کر دیں تو آپ نے منہ کر دیا، اور جب اس نے کہا کہ اس طرف منہ کر تو آپ کہتے ہیں اس طرف کیوں منہ کر؟ اب بات ذہن میں آ گئی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جہاد جتنے اور اطراف جتنے اور سائڈ جتنے سارے ہیں یہ تو میرے سائڈ ہیں، یہ میری مرضی پر موقوف ہے، کسی کو اس طرف منہ کرنے کا حکم دوں یا اس طرف منہ کرنے کا حکم دوں۔ وللہ، اور اللہ کی ملکیت ہیں، المشرق، مشرق اور مغرب یعنی سارے اطراف، سارے جہاد اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، آپ جس طرف بھی منہ موڑتے رہیں گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی طرف ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی اس طرف آپ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا بیت المقدس کو منہ کر کے پڑھے تو وہاں اللہ مل رہا تھا، جب اللہ نے کہہ دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھے تو وہاں ہی اللہ مل رہا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ واسع علیم، بہت بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور بہت بڑی علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے ریزننگ کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ یہ آپ سے ریزننگ کرتے ہیں، جبکہ یہود وہ اسی خدا کے لیے بیٹا بنا چکے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، اور یہی نصارہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ چکے ہیں۔ یہ اپنی گندگی کو نہیں دیکھتے، آپ کے ساتھ ریزننگ کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو وہ مسئلہ ہوا کہ ایک دین کی چند کتابیں پڑھے ہوئے تھے، امام صاحب تھے ودی وفالوجی قاری یوسف صاحب، تو امام صاحب وہ کئی غلطی کر چکے تھے، اب ذرا سنیں، وہ غلطی کر چکے تھے، تو جب غلطی کر گئے تو وہاں پہ وہ اثر ظاہر ہو گیا، پریگننسی کا اثر ظاہر ہو گیا، اور مسئلہ کھل گیا کہ بھائی کمواری لڑکی ہے، پریگننسی کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں امام صاحب نے ایسا کر دیا ہے۔ اب مسئلہ جب کھل گیا کہ فلاں امام صاحب نے، تو دیگر مولویوں نے اسے کہا بیڑا غرق ہو آپ کا، بدبخت کیا آپ نے، کیا میں کہا بس ایک تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا، اور پورا کر رہا تھا، بس مجبوری تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے بدبخت، جب آپ یہ تقاضا پورا تو گناہ ہوتا، آپ جو کر رہے تھے تو ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر لیتے تو یہ مصیبت تو نہ پیدا ہوتی، راز تو راز لیتا، حاصل کر دیتے، ایسے شریعت نے کیا کہتے ہیں عزل کر دیتے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں عزل کرنا چاہتا تھا، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک وہ مکروہ تھا، اس لیے میں نے عزل نہیں کیا۔ اس نے کہا خدا کے بندے حرام زنا کا ارتکاب کر رہے تھے اور مکروہ کو چھوڑ رہے تھے، یہ مکروہ نہیں کرنا، حرام کا ارتکاب کرنا ہے۔ تو اللہ کریم یہ اس بات کی وجہ سے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن، اتخذ اللہ ولدن کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے بچہ، اپنے لیے بنایا ہے بچہ، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں بچے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے بچہ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن بچہ اپنے لیے، سبحانہ، او سبحانہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحانہ کا معنی پاکی، سبحانہ کا کلمہ تب کہا جاتا ہے جب آدمی کو تعجب ہو جاتی ہے کسی چیز سے،
جب کوئی آدمی بڑی ناسمجھی کی بات کر دیتا ہے، بڑی نامناسب بات کرتے ہیں، تو عرب کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کہہ رہے تھے سبحان اللہ، یہ عجیب بات ہے، یہ بات ہے کوئی کرنے کی، یہ کوئی کرنے کی بات ہے، سبحان۔ اور دوسرا معنی ہے کہ سبحان اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ وقالو، اور وہ کہہ دیتے ہیں اتخذ اللہ، کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن بچہ، سبحانہ، سبحانہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، منزہ ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، بری ہے، لا تعلق ہے، بچے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ سبحانہ بل لہ ما فی السماوات، بلکہ اسی اللہ کے لیے ما، وہ جملہ مخلوقات فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہے، والارض اور زمین کے اندر ہے۔ تو جس کو آپ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں وہ بھی آسمان اور زمین ہی کی مخلوق ہے، اور آسمان اور زمین کی جتنی ساری مخلوق ہے یہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ سارے اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بل لہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں، ما وہ جملہ مخلوقات فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہیں، والارض اور زمین کے اندر ہے، اور من جملہ ان مخلوقات کے حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت عزیر ہیں، اور جتنے سارے آپ اللہ کے بیٹے یا بچے بنا رہے ہیں یہ سارے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مملوک ہے۔ تو وہ خالق، اسی کا کوئی مخلوق اور مملوک اس کا بچہ نہیں ہو سکتا، اسی کا مخلوق اور مملوک بچہ نہیں ہو سکتا، کسی آدمی کا نوکر اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، صحیح؟ بیٹا یا بیٹا ہوگا یا نوکر نوکر ہوگا، بیک وقت ایک آدمی بیٹا اور نوکر دونوں نہیں ہو سکتا۔ کل لہ قانتون، اور سارے کے سارے اسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ قنوت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قنوت فی القرآن فہی الطاعۃ، قنوت کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو وہ اطاعت اور فرمان برداری کے معنی میں آئے گا۔ کل لہ قانتون، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اطاعت بردار اور فرمان بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، تو بل لہ ما فی السماوات والارض میں ایک فقہی مسئلہ ہے، اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسلام میں نفس تصور آج بھی موجود ہے، لیکن یہ آپ ایک مسئلہ سمجھیے کہ یہ جو غلام اور کنیز کا تصور ہے، یہ بیسک کنسپٹ واز ناٹ گیون بائی اسلام اٹسیلف، بٹ ایز یو نو کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا تو اسے ریفارمیشن کے لیے بھجوایا کہ انسانوں کو انسان بنا دے، انسان بھٹک گئے انسانیت کے راستے تو ان کو واپس انسان بنا دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے رواج، جتنے سارے رسم و رواج تھے ان کو 3 قسموں میں تقسیم کر دیا۔ ایک قسم وہ جس کی اصلاح کا کوئی تصور نہیں تھا، تو اس پر تو ضرب کاری لگا دی کہ اٹ ہیز نو اینی کنسپٹ ان مائی دین، اس کا کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں، یہ رواج اور رسم ٹوٹلی شرک اور کفر ہے، یہ غلط ہے۔ دوسرے وہ تھے جس کی اصلاح ضروری تھی، یعنی تھوڑی بہت اس میں خرابی آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابی دور کر دی کہ یہ چیز اس کے ساتھ شامل نہ کریں تو باقی چیز دیٹس اوکے۔ اور کچھ رواج ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اس طرح چھوڑ دیے، یعنی یہ چیز یہ ریزنیبل اور معقول قسم کے۔ فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھ لیا کہ اگر خطا کے طور پر کسی آدمی سے قتل کا ارتکاب ہو جائے، جسٹ ہی واز ڈرائیونگ اینڈ ہی ہٹ سم ون، اور وہ آدمی وہ مر گیا، جیسے کہتے ہیں قتل خطا، کیا کہتے ہیں؟ قتل خطا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ قتل خطا کا آپ کیا فائن کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جد امجد جو ہمارے چیف تھے حضرت عبد المطلب، تو اس نے سب سے پہلے تو حکم جاری کر دیا، پروکلمیشن آرڈر، کہ 10 اونٹ دینے ہوں گے مقتول کے ورثاء کو، لیکن لوگ پھر بھی بے احتیاطی کرتے رہے، تو وہ 10 بڑھاتے رہے، 10 تا آگے جب 100 کی تعداد پر وہ جا پہنچے تو لوگ محتاط ہو گئے کہ بھائی 100 اونٹ پیدا کرنا اور یہ بڑی مشکل بات ہے، تو لوگ محتاط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو شریعت، یہی جو میرے جد امجد کا رسم و رواج تھا یہ میری شریعت ہے، میرے اللہ نے اس کی توثیق کر دی کہ دیٹس ریزنیبل، دیٹ از ریزن۔ یا ایک دوسری چیز ہے جسے کہتے ہیں قسامت، کیا کہتے ہیں؟ قسامت کا معنی یہ ہے کہ فار ایگزامپل خدا نہ کرے اب انسینو ایوینیو ہے، انسینو ایوینیو پہ کوئی ڈیڈ باڈی مل گئی، مقتول مل گیا، اب مقتول اس پر ضرب کے نشانات بھی، کسی نے فائر کیا ہے یا کسی نے چورا گھوم کیا یا تشدد کے نشانات ہیں۔ اچھا اب پتہ نہیں کس نے قتل کر دیا ہے، وارثین کہتے ہیں ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، البتہ اس سراؤنڈنگ میں یا ان دیٹ لوکیلٹی فلان اور فلان اور فلان اور فلان، ان پر ہمارا شبہ ہے کہ انہیں یا تو یہ خود قتل کر چکے ہیں یا یہ قتل کی سازش میں شریک ہیں یا یہ قاتل کو کم از کم جانتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، یا خود قتل کیا ہے یا سازش میں شریک ہیں یا کسی کو جانتے ہیں جس نے قتل کر دیا ہے۔ تو ورثاء نے جن کو منشن کر دیا تو کورٹ انہیں لے آئے گی اور ان تمام کو قسم دلائے گی
اور قسم دلائے گی ان 3 چیزوں کی کہ آپ قسم کریں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے نہ اسے قتل کیا ہے، نہ میں اس کے قتل کی سازش میں شریک ہوں، اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں. پھر دوسرے آدمی کو، تیسرے کو، چوتھے، جتنے سارے ہیں 50 قسمیں دی جائیں گی. کتنی قسمیں؟ 50 قسمیں. کیونکہ وہ عبد المطلب وہ 50 قسمیں دیا کرتا تھا، حضرت عمر بھی 50 قسمیں. تو اگر آدمی 10 ہیں تو ہر ایک نے 5 بار قسم اٹھانی ہے. صحیح ہے؟ 5 بار قسم اٹھانی ہے. اگر آدمی 5 ہے تو ہر ایک نے 10 بار قسم اٹھانی ہے تاکہ 50 کی وعدت پوری ہو جائے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. جبکہ امام شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، جتنے سارے ہیں وہ ایک بار قسم اٹھائیں، ایک بار قسم اٹھائیں. ٹھیک ہے، بار پہ بھی ان سبات کو قسم دے دی جائے گی تو وہ قصاص سے تو چھوٹ گئے، لیکن اب ان سب کو حکم دیا جائے گا کہ آپ دیت ادا کر دیں. آپ کیا کریں؟ دیت ادا کر دیں. تو اسے کہتے ہیں قسامت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے خون بہا، بلڈ منی، 100 اونٹ، اسے عربی میں دیت کہتے ہیں. اچھا، تو اب وہ بلڈ منی وہ ادا کرتے رہیں گے. اچھا، اب وہ بلڈ منی کیوں ادا؟ اس لیے کہ کسی محترم انسان کے بلڈ کو تو اس طرح ہم رائے گا نہیں قرار دے سکتے کہ بھائی بندہ مر گیا اور چلو بس جو کچھ ہوا کسی مقبرے میں دفن کر دو. نہیں، مقبرے میں کیوں دفن کر دو؟ مقبرے میں دفن کر دیں گے. ایک محترم انسان کو کیوں قتل کیا گیا ہے؟ بلکہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ورثاء کا کسی کے اوپر شبہ نہیں، اور وہ نہیں کہتے کہ فلاں پر شبہ ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس نے قتل کر دیا ہے، کوئی بھی نہیں، تو ایٹ دیٹ ٹائم the state is responsible to pay blood money to the warasa. اس لیے کہ شریعت انسان کو بہت بڑا احترام دے دیتی ہے. And the مقتول and the murdered one may be a Muslim or a non-Muslim one. May be a Muslim or a non-Muslim one. But the diyat must be paid by the government to the warasa. You understand? Huh? Yes? Same. اچھا، تو ایک اب میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ رواج جتنے سارے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 انواع میں تقسیم کر دیا. وہ رواج جو ناقابل اصلاح ختم کر دیا، دوسرا رواج جو قابل اصلاح اس کی اصلاح کر دی، اور تیسرا اصلاح جو ریزنیبل اور معقول تھا اسے جوں کا تو رکھ دیا. اب یہ جو غلام اور کنیز اور سلیوری کا تصور ہے، دیٹ از ناٹ اے کنسپٹ بین گیون بائی اسلام، بٹ یہ تو رومن امپائر سے اور پرشین امپائر سے اور تمام دنیا سے ایک رواج چلا آ رہا تھا کہ مخالفین کو جنگ کے دوران گرفتار کر کے انہیں غلام اور کنیز بنا دیتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلیٰ فتنوں پہ ضرب کاری نہیں لگایا. صحیح، اس لیے کہ اگر وہ ضرب کاری لگاتے اور وہ کفار کے آدمیوں کو غلام اور کنیز نہ بناتے، وہ تو اس کے لیے اپنے رواج کو نہیں چھوڑ رہے تھے، اپنے رواج کو تو نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سلیوری کا تصور دے دیا کہ اور فرمایا کہ جب جنگی قیدی آ جائیں، یہ بھی نہیں کہ جنگی قیدی آ جائیں تو بس آٹومیٹکلی وہ غلام بن گئے. نہیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکری دیا کرتے تھے. کبھی کبھار آپ حکم دے رہے تھے جسٹ ایکویٹل، لیو دیں، چلو چھوڑیں چلے جائیں. جس طرح بخاری کی حدیث ہے کہ طائف سے 400 لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا. طائف کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو ڈہا کر دیا تھا. ثقیف اور حوازن 400 لوگ، اور مسجد میں بیٹھے ہوئے. حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بوڑھی عورت ان لوگوں میں تھی، اسے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا تھا کہ ایسا حلیہ ہے. جب اس نے حضرت علی کو دیکھ لیا تو وہ گمان کر گئی کہ یہ پیغمبر اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دونوں بھائی تھے تو چہرے ملتے جلتے تھے. تو اس نے فوراً اٹھ کے کہا کہ مات الوالد وغاب الوافد وانا ابنۃ العجوز لا اقدر علی الخدمہ، میرے والد مر گئے ہیں اور میرے جو گارڈین تھے میرے بھائی وہ آپ کے آتے ہی فرار کر گئے ہیں اور میں تو بوڑھی عورت ہوں، میں خدمت بھی نہیں کر سکتی، تو اگر آپ مجھے چھوڑ دیں. اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لست بذاک، میں وہ نہیں جن کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. نے کہا ہمارے آقا بھی آ رہے ہیں، آپ پھر اس سے بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے تقاضا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس عورت کے پاس اور پوچھنے لگے من والد ہو، آپ کا والد کون تھا؟ اس نے کہا میرا والد حاتم طائی. حضور علیہ السلام حاتم طائی کی جنراسٹی سے بڑے متاثر تھے، اس کا تذکرہ کرتے تھے. جنراسٹی اتنی اچھی بات ہے کہ حاتم مشرک تھے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ بڑے اچھے آدمی تھے، انسانوں کے ساتھ بڑا احسان کرتے تھے، انہیں کھلاتے پلاتے تھے. اس نے کہا کہ گارڈین آپ کے کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی عدی بن حاتم، وہ آپ کے آتے ہی بات چکے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا تو حاتم کی بیٹی ہے، حاتم طائی کی بیٹی، وہ تو اتنے جینرس آدمی تھے کہ میں تو اس کا نام سن کر اب اسے مزید نہیں رکھ سکتا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دے دیا کہ ایک اونٹ کا انتظام کر دیں اور اس کے لیے سفر کا انتظام کر دیں اور سفر کے جملہ ضروریات اس کے لیے کسی میں پیک کر دیں اور وہ اونٹ اسے دے دیں تاکہ یہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس پہنچ جائے. تو جب حضور علیہ السلام نے ڈکری دے دی تو وہ عورت وہ ڈٹ گئی. اس نے کہا کہ جی میں حاتم کی بیٹی اکیلے جا کر اپنی قوم کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ یہ تو میرے باپ کے تاریخی دامن پر دبا لگ جائے گا.
وہ تو لوگوں کے لیے بھوکے مرتے تھے اور میں اکیلے جاؤں اور یہ میری قوم یہاں قید رہی. تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور حضرت علی سے کہا کہ حاتم کی جائے نیند رس ہے یہ بھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حاتم اتنے سخی آدمی تھے, چلو یہ 400 کے 400 میں آپ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. اب جب حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ دے دیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میں اپنے بھائی کو بھی لانا چاہتی ہوں, کوئی بھی مسلمان ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرور لائیں, ہمارے ہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس نے کہا کہ وہ اس طرح میری بات مانے گی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی نشانی دے دے. حضور علیہ السلام نے اپنی پگڑی دے دی کہ یہ لے لیں. تو وہ پگڑی وہ لے کے حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم کو ڈھونڈتی رہی. جب وہ ملے تو اسے کہا کہ واپس جائیں میرے ساتھ. اس نے کہا میں نے تو حضور کے خلاف اتنی سازشیں کی تھی, وہ جاتے ہی وہ مجھے مروائیں گے. اس نے کہا آپ کے باپ کی عجین رستے وہ لوگوں کو کانا فراہم کرتے تھے اور یہ لوگوں کے سروں کو بخش رہے ہیں, 400 لوگوں کو بخش دے دیا. اس نے کہا کہ مجھے قتل تو نہیں کریں گے. اس نے کہا یہ پگڑی دی ہے, یہ ہے سیکورٹی, یہ آپ لیں. تو حضرت عادی آئے رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر آپ ترمذی اٹھائیں, بخاری اٹھائیں, کتاب الاستیاذ, کیونکہ وہ ہنٹنگ کے بڑے شوقین تھے, بڑے شکاری تھے عدی بن حاتم. تو جہاں پہ شکار کے جتنے سارے مسائل ہیں تمام حدیث حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں. قال حدثنا عدی بن حاتم الطائی. امام ترمذی جب اس کی روایت نقل کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے قال حدثنا عدی بن حاتم الطائی. عدی جو حاتم الطائی کے بیٹے تھے اس نے یہ بات کی ہے. تو ابھی ٹائم ختم ہو گیا. اللهم ربنا اغفر لنا وتوب في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى والله خير. کیونکہ یہ جو وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانہ, اور یہ کفار کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن, اتخذ اللہ ولدن کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ, بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ. حضرت عیسیٰ اس کا بچہ ہے, یہود کہہ رہے تھے حضرت عزیر اس کا بچہ ہے. عبداللہ ابن زبارہ ایک بہت بڑا مشرک تھا مکہ معظمہ کا, اس نے کہا کہ یہ فرشتے جتنے سارے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. وقالوا اتخذ اللہ ولدن, اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, یا پکڑا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن بچہ. سبحانہ, دیکھیے انداز دیکھیے. نہیں, وہ سبحانہ کا ایک معنی ہے, ایک اس کا استعمال ہے ایز اے ٹرم عرب اسے جسٹ امیزنگ, دیٹ از سبحانہ, جسٹ امیزنگ, اللہ اور بچہ. نہیں, سبحانہ کا اصل معنی ہے پاک ہے وہ ذات. یہاں جس کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا وہ تعجب کے لیے ہے. صحیح ہے. وقال اتخذ اللہ ولدن سبحانہ, کیونکہ کلام میں بنیادی چیز ہوتی ہے کانٹیکسٹ, کہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے. ہاں, وقال اتخذ اللہ ولدن, اور وہ کہتے ہیں کہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ. سبحانہ, پاک ہے وہ ذات بچہ رکھنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ رکھا جاتا ہے یا بچے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں باپ کو سپورٹ دے دے, کہ بڑھاپے میں باپ کو. I am not talking about the بچہ of America, I am talking about the بچہ of Eastern world, ریئل بچہ. تو ریئل بچہ, وہاں بچے اس لیے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں گا, میرا بچہ میرا سپورٹر ہوگا. واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ماں باپ تو مزے کرتے ہیں بچے, اس لیے تو وہاں پہ پاپولیشن کنٹرول پر عمل نہیں کیا جا رہا کہ بھائی ہماری انویسٹمنٹ ہے, زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ مزے اڑاتے رہیں گے. انویسٹمنٹ ہے, ہاں یہ انویسٹمنٹ ہے. صحیح. ماں باپ بوڑھا ہو گیا اور بچے کماتے رہے, ماں باپ مسجد میں آتے جاتے رہے اور بس ٹھیک ٹھاک. صحیح ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو محتاج کا شیوا ہے, اسے بچے کی ضرورت ہوتی. سبحانہ, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے احتیاج سے. یہ درمیان میں آپ تمام چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو احتیاج سے پاک ہوں, مجھے بچہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات, بل لہو, بلکہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ما وہ چیزیں, فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہیں, و فی الارض والارض, اور جو زمین میں ہے. لہو ہے اس کے لیے, مینز یہ اس کے مخلوق و مملوک ہیں, یہ اس کے مخلوق و مملوک ہیں. یہ دونوں لفظ پھر اس کے ساتھ لکھیں کہ یہ اللہ کے مخلوق و مملوک ہیں. تو اب مخلوق وہ خالق کا بچہ نہیں ہو سکتا. مخلوق, ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق وہ خالق کا بچہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ چیز کہ مملوک اور مالک دونوں ایک نہیں ہو سکتے. مالک is something else than مملوک. صحیح. مالک is something else than his car which he owned, کہ اس کی ملکیت میں جو کار ہے, تو مالک اور کار وہ دونوں ایک چیزیں تو نہیں. یہ مالک ہے, وہ اسی کی پراپرٹی ہے. اب بات ذہن میں آ گئی.
تو کل ہم اس بات پہ آ گئے تھے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، عیسیٰ کا تذکرہ ہے، عزیر کا تذکرہ ہے، یا جس کسی کا بھی تذکرہ ہے علیہ الصلوات والتسلیمات، یہ سارے اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سلیوز ہیں۔ اور کل ہم اس بات پہ آ رہے تھے کہ اسلام نے جسٹ فرام اٹس ویری بگننگ اس قسم کی چیزوں کو اسلام نے متعارف نہیں کروایا، وہ معاشرے میں چلا آ رہا تھا، سلیوری کا تصور انسانی معاشرے میں چلا آ رہا تھا کہ دشمن پہ غلبہ حاصل ہو جائے تو ان کے پکڑے ہوئے لوگوں کو ایورلاسٹنگ غلام بنا دیا جائے، بلکہ اس کے پکڑے ہوئے لوگوں کو فائٹ اور بیٹل فیلڈ میں پکڑ کر غلام بنانا تو درکنار، جس قوم کا بس چلے اور زور چلے، ان کا بس چلتا تھا تو کالوں کو لے آ کر یہاں غلام بنا دیا تھا۔ صحیح، اب اگر کالوں کا زور چل گیا، اب جنوبی افریقہ میں وہ جو مولوی صاحب آ رہے تھے، اس نے کہا اب کالوں کا دور آیا ہے تو سفید کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ پھر تو آدمی وہ کمیونٹی ریئیکشنری ہو جاتی ہے۔ صحیح، اب اسلام جب آ گیا تو اس نے رواج کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسم و رواج کو 3 کائنڈز میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ رواج جو مکمل طور پر ناقابل اصلاح تھی، تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ٹوٹلی ختم۔ دوسرا وہ رواج جس میں اصلاح کی گنجائش تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گندگی کو ختم کر دیا، اس نے کہا کہ یہ چیز اس سے نفی کر دیں تو دین دیٹس اوکے۔ صحیح، اور تیسری چیز وہ تھی جو خالص ٹھیک ٹھاک تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من و عن فرام اے ٹو زیڈ اسے برقرار رکھا۔ کل میں نے 2 چیزوں کی مثال دی تھی، ایک جلدی امتحان ہے آپ لوگوں کا، کل میں نے 2 چیزوں کی مثال دی تھی۔ نہیں دیٹ واز سم تھنگ ایلس، میں نے اس رواج کے 2 مثال دیے تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 100% جوں کے تو رکھے، دونوں قتل کے تھے، لیکن ایک قتل خطا کا تھا اور دوسرا قسامت کا تھا۔ قتل خطا کا اونٹ والا کہ 100 اونٹوں کا مسئلہ حضرت عبد المطلب کے قانون میں آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوں کا تو رکھا، اور دوسرا تھا قسامت کا رواج کہ آدمی قتل ہو جائے انسینو ایونیو پر اور پڑا ہوا مل جائے۔ اب کسی نے قتل تو کیا ہے، کسی نے قتل تو کیا ہے، اب اس کے ورثاء سے پوچھا جائے گا بھائی کسی پر شبہ، آپ کے کوئی دشمن ہو، کہتے ہیں دشمن نہیں ہے لیکن فلاں 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 اس لوکیلٹی کے فلاں فلاں پر ہمارا شبہ ہے، تو وہاں انہیں 50 حلف اور 50 قسم دیے جائیں گے، اور پھر وہ قصاص سے بری ہو جائیں گے، لیکن دیت انہوں نے ادا کرنا ہے، خون بہا اور بلڈ منی یہ انہوں نے ادا کرنی ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوں کا تو رکھا، کیونکہ عبد المطلب کے قانون میں یہ چیز چلی آ رہی تھی، تو یہ بھی ان کا رواج تھا، لیکن وہ رواج ٹھیک تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ صحیح، تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ شریعت اپنے لیے کئی سارے سورس رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح اصول میں ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ علم کے وسائل و اسباب شریعت کے نظر میں 3 ہیں، سیکولرزم میں 2 ہیں اور شریعت میں 3 ہیں۔ سیکولرزم میں 2 ہیں، کون کون سے؟ سینسز اینڈ مائنڈ، سینسز اینڈ مائنڈ، لیکن شریعت میں ایک تیسری چیز ہے جسے کہتے ہیں وحی، جسے کہتے ہیں کہ سینسز بھی ہیں، جو سینس اب میرے آنکھ جو کچھ دیکھ رہا ہے شریعت اس کی نیگیشن تو نہیں کر رہی، اس کی نفی تو نہیں کر رہا، میری آنکھیں جو کہ میں اسے جھٹلا تو نہیں سکتا، یہ لائٹیں جل رہی ہے روشنی دے رہی ہے، یہ مجھے قرآن نے اور سنت نے نہیں بنا دیا کہ اس قسم کا بلب ہے اور وہ روشنی دے رہا ہے، میرے آنکھیں خدا کی دی ہوئے ہیں وہ اس کے لیے کافی، تو شریعت اس کی نفی تو نہیں کر رہا۔ یا میری عقل نے جو پرواز کی ہے، اب طیارے وہ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، تو کیا شریعت کہہ رہے ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اپنے طیارے میں سوار نہیں ہونا؟ نہیں، یہ انسانی مائنڈ کی تخلیق ہے، آپ نے ضرور اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، یہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، سورس آف نالج ہے، کیا ہے سورس، لیکن سب سے بڑھ کر سورس آف نالج وہ ہے وحی اور ریویلیشن۔ اچھا، اب شریعت اسلامیہ نے شریعت کے لیے، اسلام نے شریعت کے لیے 2 قسم کے سورسز مقرر کر دیے ہیں کہ شریعت آپ کہاں سے اخذ کریں گے، شریعت کہاں سے اخذ کریں گے، تو وہ 2 قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں فنڈامنٹل سورسز اور دوسرے کہتے ہیں سیکنڈری سورسز، ایک ہوتے ہیں بنیادی اور دوسرا ہے ثانوی۔ تو جو فنڈامنٹل ہیں دے آر 4 in نمبر، وہ 4 ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کتاب اللہ، شریعت سب سے پہلے کہاں سے لیں گے؟ کتاب سے، اور دوسرا ہے سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے اجماع الامہ کہ امت کے جیورسٹ نے اس مسئلے پر اتفاق کر دیا ہے، امت کے جتنے سارے مقننین ہیں ان کی اکثریت نے اس مسئلے پر اتفاق، اسے کہتے ہیں اجماع، کیا کہتے ہیں اجماع، قانون کی زبان میں اسے کہتے ہیں کنسنسس آف اوپینین، کہ ایک عالم کی رائے نہیں ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، اجماع، اور اجماع امت شریعت میں ایسی قطعی دلیل ہے جس طرح قرآن و سنت قطعی دلیل ہے۔ صحیح بات ذہن میں آ؟ اور چوتھی چیز ہے قیاس، چوتھی چیز ہے قیاس۔ قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ
شریعت اسلامیہ یا قرآن اور سنت وہ ایک حکم کو بیان کر دیتی ہے تو جیورس لگا رہتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے موٹیو کیا ہے، علت کیا ہے، تو وہ علت کو ڈیڈکٹ کر دیتا ہے، تو علت کو معلوم کر کے بہت سارے جزیات اسی پہ حل کر دیتے ہیں کہ یہ علت وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، لہذا ان چیزوں کا حکم بھی وہی ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں آئی ہے۔ صحیح ہے؟ بات ذہن میں آ گئی یا نہیں؟ مثلا میں آپ کو مثال دے دوں، قرآن کریم نے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، چور جب چوری کرے اور اس پر چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کو کاٹیں، اس کے ہاتھ کو اب بھائی کس کو چور کہا جائے گا؟ تو سرقہ کو ڈیفائن کر دیا شریعت نے کہ اخذ مال، سرقہ مین چوری کو ڈیفائن کر دیا، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اخذ مال محترم محرز فی خفیۃ، چھپے 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 کسی محترم مال کو جو کسی اور کی مملوک ہے اسے اسی کے حرز مین کہ اسی کی کسٹڈی میں ہے اور اسی کی کسٹڈی سے اسے نکالنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے چوری کہتے ہیں۔ اب یہ تو چوری کی تعریف ہو گئی، ایک آدمی آ گیا اور کسی کے گھر میں اس نے نقب لگا دی جس کو تالا لگا ہوا تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا یا دروازہ اس کا لگا ہوا تھا، اس نے دروازے کو توڑ کر یا گھر میں گھس کر اس نے، کیونکہ گھر جو ہوتا ہے گھر کے دیواریں اور چار دیواری یہ ہوتی آدمی کی کسٹڈی، آدمی یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ٹریس پاس، آپ نہیں وائلیشن کر، لیکن جب آپ نے وائلیشن کر دی اور کوئی چیز اٹھائی دیٹس کالڈ سرقہ، کہ آپ نے چوری کر لی ہے۔ اب اگر کورٹ آف لا میں آپ کے اوپر یہ ثابت ہوگی کہ واقعی آپ نے کی ہے تو یور ہاتھ مسٹ بی ایمپوٹیٹڈ، کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن اب رائٹ اوے ہم دو چیزوں اور پر جاتے ہیں، رائٹ اوے دو چیزوں کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو مردوں کی قبریں اکاڑ کر ان کے کفن نکال کر فروخت کر دیتا ہے۔ اب کفن کی قیمت بھی تو کم از کم $100 ہو سکتا ہے، قیمتی کپڑا لگا دیا ہے تو $100، اب $100 تو ایک مال محترم ہے، لیکن کیا اس آدمی کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے؟ یا ایک آدمی کسی کے جیب کو کاٹ کر، پاکستان میں تو بڑے تکڑے ہوتے ہیں یہاں پک پاکٹر، تو وہ جیب کاٹ کر اس کو اڑا لیتے ہیں۔ تو اب شریعت اسلامیہ ان دونوں ایک کو کہتے ہیں طرار اور دوسرے کو کہتے ہیں نباش۔ نباش وہی جو کفن کش ہوتا ہے اور طراری دوسرے جو جیب کترا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں، ابھی تک واسطہ نہیں پڑا، آپ چلے جائیں بڑا جلدی واسطہ پڑ جائے گا۔ تو اب شریعت اسلامیہ کے فقہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فار ایگزامپل، اس نے کہا کہ نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چاہے کفن کی قیمت $1 ملین ہی کیوں نہ ہو، بیکاز امام ابو حنیفہ نے بیکاز کہ وہ کفن والی جو مالیت ہے وہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں، مردے کی کوئی کسٹڈی نہیں ہوتی، مردے کی کوئی کسٹڈی نہیں ہوتی، اور ہم نے سرقہ کی ڈیفینیشن کر دی، لہذا وہ ڈیفینیشن پہ صادق نہیں آتی۔ صحیح؟ اب شریعت چاہے اور قاضی چاہے اسے کوئی سی سزا دے دے، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں دے سکتے کیونکہ سرقہ کی ڈیفینیشن اس پہ صادق نہیں آتی۔ لیکن جس نے جیب کاٹ لیا، یہاں تو یہ جیب آٹومیٹکلی کسٹڈی ہے، اب میرا واسکٹ ہے اور میں نے پہنا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کسٹڈی کیا کچھ ہوگی؟ کیا گھر کے اندر نقب لگانا ہی چوری ہے؟ نہیں، یہ میرے واسکٹ کے اندر بھی جس نے نقب لگائی تو یہ بھی چوری ہے، بیکاز دیٹ از مائی کسٹڈی۔ انڈرسٹینڈ؟ اب اس کو قیاس کہتے ہیں کہ یہ جیب کترے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کے ذریعے نکالی۔ کس چیز کے ذریعے؟ ابھی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جیورسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرکز کو منور بنا دے۔ کیا قیاس؟ ہاں، غٹ قاف، ہم پشتو میں کہتے ہیں غٹ قاف، غٹ، یا ہم کہتے ہیں ان کا شہر ہے قندہار اور افغانستان کا کیپٹل ہے کابل، تو کابل لکھا جاتا ہے وہ کش والے کاف سے اور قندہار لکھا جاتا ہے دو نقطوں والے کاف سے، تو ہم وہاں کہتے ہیں بھائی کابل والے کاف سے یا قندہار والے کاف سے، ہمیشہ فرق کر دیتے ہیں، یہ جو قندہار والا کاف ہے یہ بڑے غلط اصطلاح ہے، یہ ختم کر دیں، یہ کابل اور قندہار والی اصطلاح اسی چیز میں آ جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اچھا، تو اب چار چیزیں یہ ہو گئی، کون کون سی؟ فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک شریعہ اور اسلامک لا۔ شریعہ مینس اسلامک لا، جب شریعہ ہم کہتے ہیں شریعہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اسلامک لا، تو اسلامک لا کے فنڈامنٹل سورسز کتاب اللہ، نبوت نہیں ہے، سنت، اجتماع۔ دیکھیے اصطلاحات کو گڑبڑ نہیں کرنا، ٹرم کو تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اجماع جناح سے، اجماع جناح محمد علی جناح صاحب کی بات کر رہے ہیں، اجماع امہ، امت کا اجماع، اجماع امت کا معنی امت کا اجماع، اور امت سے مراد جیورسٹ ہیں، علماء ہیں، جو مجتہد ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا قیاس، یہ ہے فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک شریعہ، اور دوسرے ہیں سیکنڈری سورسز،
کیا سیکنڈری سورسز. تو سیکنڈری سورسز میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ عرف اینڈ عادہ اینڈ رسم و رواج, کسٹمز, یوزیجز اینڈ کنونشنز. عرف اور عادت, یہ جو رواج ہے معاشرے میں چل رہا ہے, اگر وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے تو دیٹس اوکے, یو کین ڈو دیٹ, دیر از نو اینی پروہیبیشن ان شریعہ. کیونکہ وہ رواج جو ہے وہ بھی کسی عقل مند انسان یا عقل مند انسانوں کے تحقیق کا نتیجہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. صحیح ہے. تو ایک ہوتا ہے عرف و عادہ. قانون کا بھی ایک سورس ہے کسٹمز. قانون جو سیکولر قانون ہوتا ہے اس کا بھی ایک ہے کیا کسٹم. اور یہ سیکولر قانون جو ہے امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا ہو یا پاکستان, اب پاکستان کے قانون میں آپ کو جو روح نظر آئے گی وہ امریکہ والے قانون میں نہیں ہوگی, کیونکہ وہاں کے کسٹم کچھ اور ہیں, یہاں کے کسٹم کچھ اور ہیں. صحیح. وہاں بچہ 15-16 سال کا وہ 911 کو ٹیلی فون کر دے کہ میرے باپ نے مجھے مارا ہے, تو پولیس والے آ کر وہاں اسی کو مار دیں گے, اور اس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر. بلکہ باپ وہ ٹیلی فون کر دے کہ میرے بچے نے میری توہین کر دی ہے, تو پولیس والے اسے ڈالتے ہیں اور کسٹڈی جیل میں بھجوا دیتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں جوڈیشل حوالات میں بھجوا دیتے ہیں, اور جب تک باپ نہیں کہتا وہ نہیں نکالتے. وجہ یہ وہاں کے عرف و عادت کا تقاضا ہے, یہاں کے عرف و عادت کا ایک تقاضا نہیں ہے. ابھی ذہن میں بات آئی, ابھی بات ذہن. یہاں خاتون کہہ دیتی ہے میرے خاوند نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, تو بس خاوند کا پھر کام تمام. وہاں اگر بیوی کہہ دے کسی کہ میرے خاوند نے مجھ سے, وہ کہتے ہیں اچھا آپ ناشزہ ہو رہی ہیں, اپنے شوہر کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں کے کسٹمز اور یوزیجز یہ نہیں ہیں جو یہاں کے ہیں. تو عرف اور عادہ یہ شریعت کا بھی ایک سورس ہے, سیکولر قانون کا بھی ایک سورس ہے. ٹھیک ہے. لیکن شریعہ میں یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو کہ وہ عرف و عادہ وہ اسلام کے فنڈامنٹلز کے مخالف نہ ہو, کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو, سنت رسول کے خلاف نہ ہو, اجماع امت کے خلاف نہ ہو, اور قیاس کے خلاف نہ ہو. میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پکا قاضی بنا دوں کہ آپ امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج بن جائیں. تو عرف و عادہ. اور دوسری چیز عرف و عادت کے بعد اسے کہتے ہیں استحسان. کیا کہتے ہیں؟ استحسان, پبلک انٹرسٹ, عوامی بہبود کے لیے جو کام ہوتا رہتا ہے. شریعت اسلامیہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کہ قرآن و سنت کے ساتھ اور اجماع امت کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ اس کا کوئی خلاف نہ ہو. پبلک ویلفیئر کے لیے جو کچھ چلا آ رہا ہے اسے لگاتے رہیں اور کرواتے رہیں. صحیح ہے. اور تیسری کہتے ہیں بعینی ہی یہی استحسان والی صورت ہے, لیکن امام ابو حنیفہ اسے استحسان کہتے ہیں. امام مالک نے اسے نام دے دیا ہے المصالح المرسلہ. المصالح المرسلہ مینز کہ پبلک ویلفیئر ایک ہی ہے, لیکن ٹرم میں اختلاف ہے دونوں ائمہ کا. اچھا, ایک تیسری چیز ہے جسے کہتے ہیں استصحاب الحال. استصحاب الحال کے معنی میں کانسٹیٹیوشنل لا میں ایک ٹرم ہے, اور civil laws means the laws which deals with the lands and the ملکیہ and the ownership and all these things, not with the crimes. صحیح. جو مالی معاملات جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں civil laws. تو civil laws میں ایک ٹرم ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے, حالانکہ اس کا تصور کچھ اور ہے, اور اسے کہتے ہیں لا آف اسٹاپل. ESTOPPLE, لا آف اسٹاپل کا معنی یہ ہے کہ کورٹ میں ایک مسئلہ چلا جاتا ہے. اچھا, اب کورٹ اسی کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کی پہلی پوزیشن کیا تھی, تو وہ کہہ رہے تھے پہلی پوزیشن تھی اس طرح, تو کہتے ہیں کہ لیو اٹ ایز اٹ از. کورٹ کوئی اوپینین نہیں دیتی. اسے کہتے ہیں لا آف اسٹاپل, کہ فیصلہ کر دیا لا آف اسٹاپل کہتا ہے. اس چیز کا فیصلہ کر دیا کس کہتا, لا آف اسٹاپل. اور کانسٹیٹیوشنل لا میں ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹس کو, STATUSCO. اسٹیٹس کو کا معنی یہ ہوتا ہے ایز اٹ واز, یہ چیز جس طرح تھی اسے رکھا جائے. یہ کانسٹیٹیوشن لا میں اس کے لیے ٹرم ہے اسٹیٹس کو, اور سول لاز میں اس کے لیے ہے لا آف اسٹاپل. اسٹیٹس کو. تو اسٹیٹس کو اور لا آف اسٹاپل, دیٹ از سمتھنگ لائک استصحاب الحال. اچھا, اور ایک اور چیز ہے اسے کہتے ہیں آثار الصحابہ. آثار الصحابہ کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو قرآن میں نہیں مل رہی, سنت میں نہیں مل رہی, اجماع میں نہیں مل رہی, قیاس سے ثابت نہیں ہو رہا, کسی بھی صحابی کا کوئی عمل موجود ہے اس سلسلے میں, دیٹ از اے سورس آف اسلامک لا. اینی ون آف دا صحابہ, دوز ہو ور مور دین 100,000,
تو کسی بھی صحابی کا اگر قول آپ کو مل جائے، عمل آپ کو مل جائے، اسے کہتے ہیں آثار الصحابہ. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے سورس آف اسلامک لا، سیکنڈری سورس آف اسلامک لا. اور سب سے آخری چیز ہے اسے کہتے ہیں شریعت و من قبلنا، کہ ہمارے سے آگے جتنی امتیں گزر چکی ہیں یہود و نصارہ، اگر ان تمام چیزوں میں وہ نہیں موجود تو ان کی شریعت میں کیا موجود تھا؟ ان کی شریعت میں کوئی چیز ایسی موجود تھی؟ جی ہاں ایسی موجود تھی. کہیں قرآن و سنت نے اسے کنڈیم تو نہیں کیا؟ نہیں جی کنڈیم نہیں کیا. دین دیٹس اوکے. میں بات آ جائے گی. اب اگر میں کس ایک سے پوچھ لوں تو وہ نہیں سر آپ ضرورت کرتے رہیں گے نا، غلط کہتے رہیں گے تو تبھی صحیح پر پہنچ جاؤ گے. جو سیکنڈری سورسز ہیں 6 غلط کہہ دیں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. ہمارے اوپر یہ زمانہ گزر گیا ہے، ہم یعنی آپ سے زیادہ غلط باتیں کیا کرتے تھے. ہاں نہیں آپ تو پیچھے سے شروع ہو گئے. کسٹم، ہاں دوسرا پبلک ویلفیئر، ہاں یا پبلک انٹرسٹ. ہاں ہاں امام مالک ہیں. ہاں استصحاب الحال، لا آف اسٹافل، ہاں یا اسٹیٹس کو. ہاں آثار الصحابہ، اور اخیر میں ہے شریعت من قبلنا. اب ان فقہا کو اگر آدمی ان ڈیٹیل ڈسکس کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے عقلاء کیا کچھ جانتے تھے. تمام بدبختوں نے وہاں سے چوری کی ہوئی ہے. کیا خیال؟ لیکن بدقسمتی سے ہم دین کو سمجھتے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. نوید کو آج بھی نیند آ رہی، ابھی یہ سو رہا تھا لیکن میں نے ارادہ تھا اسے نہیں کہا کہ نوید آپ سو رہے ہیں. ہاں اچھا، تو اب یہ جو سلیوری کا تصور تھا یہ اسلام میں نہیں تھا بنیادی طور پر. یہ تو رومن امپائر اور پرشین امپائر اور تمام دنیا کا ایک معمول تھا. اور پھر سلیوری کا تصور یہ تھا کہ اپنے دشمن کو پکڑ کر ایور لاسٹنگ غلام بنا دے دیتے. صحیح. شریعت اسلامیہ میں نے کہا کہ اس کی اصلاح کر دی، اس کسٹم کو اور اس رواج کو بیک جنبش قلم ختم نہیں کیا، اسے ایز اٹ واز رکھ دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کہ جو لوگ آپ کے قید میں آ جائیں تو دین دا رولر ہیز آل دا رائٹ ٹو کوئٹ دیم. کہ چلے بھائی اس ہم نے معاف کر دیا، چلے واپس ہندوستان چلے جائیں، چلے جی نہیں بناتے آپ کو غلام اور کنیز. اور دوسرا یہ کہ نہیں ہندوستانی گورنمنٹ سے کچھ لیتے رہیں گے تبھی آپ کو چھوڑیں گے، مفت میں کیوں چھوڑیں، فدیہ لے کر چھوڑنا. اور تیسرا تصور کہ اگر ان میں کچھ ٹیلنٹڈ قسم کے لوگ ہیں وامق صاحب کی طرح یا آصف صاحب کی طرح، خدا نہ کرے، مینز یعنی اگر غیر مسلموں میں اس قسم کے لوگ ہیں ٹیلنٹڈ تو ہم انہیں کہہ دیں گے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے اتنے آدمیوں کو ہمارے پڑھائے جائیں تو ہم آپ کے کٹر کر جائیں گے. یہ آپ کی ذہن میں بات آ رہی ہے. اور چوتھا تصور یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان فیملیوں میں تقسیم کر دیتے، مجاہدین میں تقسیم کر دیتے کہ یہ آپ لے چلیں، یہ آپ کا، وہ آپ کا، وہ آپ کا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون. اس کے کھانے کا وہ انتظام جو آپ کھاتے ہیں اپنے ساتھ بٹھائے رکھیں گے، کپڑا اس کو وہ دیں گے جو آپ لیتے ہیں. اچھا اب صدقۃ الفطر کا مسئلہ آ جاتا ہے رمضان کے بعد. رمضان کے دیکھیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوہر پر لازم نہیں کہ اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کر دے، حالانکہ کتنا کلوز ریلیشن ہے. بچوں کی لزوم ہے باپ پر کہ وہ اس کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے، لیکن بیوی یہ اپنا صدقۃ الفطر یا فطرانہ خود ادا کرے گی. جبکہ غلام اور کنیز کو شریعت نے اتنا استحقاق دے دیا ہے کہ مولا کو حکم دے دیا ہے کہ ان کا فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے، ان کا فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ شریعت اسلامیہ نے لوگوں کو پرسویٹ کر دیا، بلکہ ان پر انسسٹ کر دیا کہ آپ ان کے آزادی کے راستے ڈھونڈیں. کیا ڈھونڈیں؟ آزادی کے راستے. تو آزادی کے راستے کیا کچھ ہوتے ہیں؟ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے غلام کو آزاد کر دیا، کنیز کو آزاد کر دیا تو ان کے ہر ایک عضو کے بدلے اور ہر ایک آرگن کے بدلے آپ کا ایک آرگن جہنم کی دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا، قتل خطا کر، یا کسی نے قسم اٹھائی اور اس قسم میں وہ بار ثابت نہ ہو سکے، قسم کی مخالفت کر دی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کفارہ ادا کرنا ہے، اور کفارہ میں ایک غلام یا کنیز کو آزاد کر دیں. ابھی دیکھیے یعنی وہ اصلاح کر رہے ہیں گریجولی اینڈ سلولی. ہاں نہیں وہ تو کفارے کی دوسری صورتیں بھی ہیں، یعنی تین چیزیں ہیں.
لیکن صرف ہمارا پوائنٹ تو یہی ہے کہ بھائی غلامی اور کنیز ہونے کا تصور یہ اسلام کا نہیں تھا بنیادی. اسلام تو اس سے گلو خلاصی کرنا چاہتا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے غلامی میں کوئی کنیز آ جائے تو شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا کہ آپ اس سے ہم بستری کریں تاکہ اس کا بچہ پیدا ہو جائے, بچہ آزاد ہو جائے گا, اور جیسے ہی مالک مر جائے گا تو وہ عورت آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی. یہ چوتھا راستہ نکال دیا اس کی آزادی کا, اس کو حق دے دیا. کیا دے دیا؟ اس کو حق دے دیا کہ اور جب ایک مالک اپنی کنیز سے ہم بستری کرے تو اسی کے بعد اس مالک کو حق نہیں کہ اسے فروخت کرے یا کسی کو بطور کنیز گفٹ کریں یا کسی کے ہاں اجارہ پر دے دیں کہ آپ اس سے خدمت لیتے رہیں. نو, ہی ہیز نو اینی رائٹ because now she is not his کنیز only but she is the mother of his own son or his own daughter. اسے ام الولد کہتے ہیں. تو ام الولد, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ انہیں مکاتب بنا دیں. مکاتب کا معنی یہ ہے کہ غلام سے یا کنیز سے کہہ دیں, نہیں مکاتب کا یہ ٹرم ہے. مکاتب کا معنی یہ ہے کہ غلام یا کنیز سے کہہ دیں کہ اگر آپ نے مجھے $1000 دے دیا تو آپ آزاد ہو جائیں گے. تو اٹ مین کہ جب آپ نے اسے ڈیمانڈ کر دیا کہ $1000 دیں, اٹ مین کہ آپ نے یعنی عمل اور شغل اور جاب کے اعتبار سے تو ابھی سے اس کو آزاد کر دیا. اگر آپ اسے شغل کے اعتبار سے آزاد نہیں کریں گے تو $1000 وہ کہیں سے شروع کرے گا. آپ نے اسے کہہ دیا کہ آپ میرے عمل سے آزاد ہیں, جائیں کہیں 7-11 میں جاب کرتے رہیں, جب بھی $1000 آپ مجھے دے دیں گے. مکاتب ایک چھٹی چیز ہے, اسے کہتے ہیں مدبر. مدبر کا معنی یہ ہے کہ اچھا وامق صاحب, فار ایگزامپل وامق صاحب یہ ذیشان کے غلام ہے, نہیں ہے, ایسا ہے نہیں, ویسے بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ وامق صاحب یہ ذیشان کے غلام ہے اور ذیشان نے کہہ دیا کہ وامق میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہوں گے. اب جب اس کے ذہن سے یہ جملہ نکل گیا, he has no any right to withdraw his word, کیونکہ اس کے رائٹ کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے اور پامال کر رہا ہے. اب ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ شریعت یہ سلیوری پہ یقین رکھتا ہے, سلیوری کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن آل آپ ایک مشت اور ایک جنبش قلم اسے ختم اس لیے نہیں کیا کہ مشرکین عرب وہ زبردست پروپیگنڈا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کے خلاف کہ اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ جو ہمارے رواج ہیں اس پر ضرب کاری لگائے گا. یعنی یہ اونلی اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن کر رہا ہے. صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر اس چیز کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ اسے اپنے فیملی ممبر بنا دیں کیونکہ وہ ہے غیر مسلم, اور اسے اس انداز سے ڈیل کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نوازے. اگر آپ ایٹ دا مومنٹ اسے واپس ہندوستان بھجوا دیں تو یہ ڈپرائیوڈ ہم آف دی نعمہ آف ایمان, لیکن اگر آپ اسے اپنے پاس رکھے اور اچھی طرح ڈیل کریں تو اٹ مینس کہ آپ نے اسے کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا, ماحول پرووائڈ کر دیا کہ وہ ایمان کی دولت سے معمور ہو جائے. ابھی ذہن میں بات آ گئی. لیکن اور ایک نویں بات یہ کہ اگر دو آدمیوں کا مشترک ایک غلام یا کنیز ہے, میرا اور آپ کا ایک مشترک غلام ہے, اور میں نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا, میں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کے بدن کے اندر میرا جو حصہ ہے مالکیت کا اور پراپرٹی ہونے کا وہ میں نے آزاد کر دیا. صحیح. اب میں نے آزاد کر دیا, وامق نے آزاد نہیں کیا. وامق نے, لیکن وامق اسے فار ایور بطور غلام نہیں رہ سکتا. اس کو ایک استحقاق مل گیا کہ وہ جاب پر جائے گا اور جو اس کی قیمت کا 50% جب وہ کمائے اور وامق کو دے دے تو آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک 10واں مسئلہ شریعت نے یہ بتا دیا کہ من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ, اگر اسے کسی ایسے آدمی نے خرید لیا یا کسی ایسی عورت نے خرید لیا جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا شرعاً. یعنی مثلا بیٹا غلام تھا, باپ نے خرید لیا, باپ غلام تھا, بیٹے نے خرید لیا, یا شوہر غلام تھا, بیوی بیٹی غلام تھی, ماں نے خرید لیا, ماں غلام تھی, کنیز تھی, بیٹی نے خرید لی, تو اب ان دونوں کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نہیں. اگر اس بیٹی کو آپ بیٹا تصور کر دیں تو ماں کے ساتھ اس بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی رحم محرم اگر کسی غلام یا کنیز کا مالک بن جائے تو جیسے ہی اس کی پروپرائٹری رائٹ اس کی مالکیت میں داخل ہو جائے تو ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جاتا ہے. ذہن میں آ گیا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو ٹچ دے رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو کیسے خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں. یہ تو سارے اللہ کے مملوک ہیں, اور مملوک یہ مالک کا بیٹا نہیں ہو سکتا. غلام اور کنیز یہ مالک کا بیٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ من ملک ذا رحم محرما عتق علیہ, کہ جو ذی رحم محرم کا مالک بن گیا ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جاتا ہے. ابھی بات ذہن میں آ گئی؟ اگر یہ اتنی ڈیٹیل یہاں اس ایک جملے کے لیے نہ دیں تو یہ بل لہ ما فی السماوات والارض, اس کا تصور ذہن میں نہیں آتا. بل لہ ما فی السماوات والارض, بلکہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے
ما وہ چیزیں فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہیں والارض اور زمین میں ہیں کل لہ قانتون یہ سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے ہیں قانتون یہ ہے قنوت سے یہ کس سے ہے قنوت اور قنوت کا معنی ہے اطاعت دعائے قنوت کو قنوت کس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرامس کرتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کمٹمنٹ کر رہے ہیں فرمان برداری کا صحیح بدیع السماوات والارض اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ٹرم استعمال کر دیا ایسا نہیں فرمایا کہ خالق السماوات والارض حالانکہ جا بجا فرما بھی دیتا ہے کہ خلق السماوات والارض پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو یہاں بدیع کا لفظ استعمال کر دیا بدیع اور بدیع ماخوذ ہے بدعت سے بدیع ماخوذ ہے بدعت سے اور بدعت ایک سٹرینج کیفیت کو کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں ایک سٹرینج اور اجنبی سی کیفیت ایک سٹرینج جس کا کوئی اصل موجود نہ ہو جس کا یہ بدعت جو شریعت میں ہوتی ہے اس کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہوتی شریعت میں اس کی کوئی اصل لوگوں نے ویسے اپنے تئیں کوئی چیز اپنایا ہوتا ہے تو شریعت نے اسے بدعت کا نام دے دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرک اور کافر کو احترام دے دیجئے کیونکہ وہ ایک انسان ہونے کے ناطے احترام کا مستحق ہے انسانی احترام رکھتا ہے لیکن شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا مرتکب ہے تو مبتدع کی آپ تعظیم نہ کیجئے آپ بدعتی کی تعظیم کریں گے تو اٹ مینز کہ آپ اسے اسلامی سوسائٹی میں محترم بنا رہے ہیں اور لوگ اس کی بدعت کو دین سمجھ کر فالو کرتے رہیں گے تو اب بدعت کا معنی ہے ایک نئی چیز بدعت کا معنی ہے نہیں لیکن بدیع کی صفت آپ 99 نیمز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں ایک لفظ ہے بدیع ایک نام ہے اس کا بدیع تو یہاں پہ آپ یاد رکھیں حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 3 صفات اللہ تعالیٰ کی ابداع خلق اور تدبیر کہ اللہ بدیع ہے اللہ خالق ہے اللہ مدبر ہے ابداع خلق اور تدبیر ابداع کا معنی یہی ہے ابداع کا معنی یہی ہے اور بدیع ہونے کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا دیا بغیر کسی میٹیریل کے آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کے لیے میٹیریل کیا کچھ ہے ہاں کچھ نہیں تھا اللہ نے زمین کو بنا دیا زمین کو کس میٹیریل سے بنا دیا اس کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا اس کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا اس خالقیت کے اس تصور کو ابداع کہتے ہیں اور اللہ کی اس صفت کو بدیع سے موسوم کیا گیا ہے صحیح اور دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت کہ وہ خالق کا معنی یہ کہ پیدا اسی نے کیا ہے لیکن کوئی میٹیریل پہلے موجود تھا حضرت آدم کو کس چیز سے پیدا کر دیا مٹی سے تو وہاں پہ صفت خالقیت ہے اور تیسری چیز ہے تدبیر کہ اما یدبر السماوات والارض تدبیر کون کرتا ہے تدبیر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ٹو ارینج سم تھنگ اور ٹو میک سم ارینجمنٹس انتظامات کرنا لیکن اللہ کے تدبیر اور مدبر ہونے کا معنی یہ ہے یا مدبر ہم کہتے ہیں کہ او مدبر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں اسی میں کچھ حکمتیں پنہان ہیں حکمتوں کے اساس پر اسے پیدا کر دیا ہے مثلا فار ایگزامپل یہ جو ٹھنڈا پانی ہے یہ کس لیے پیدا کر دیا ہے کہ میرے پیاس کو ختم کر دے اب یہ پیاس ختم ہونا اس پانی پر ایک مرتب نتیجہ ہے ایک پیاس ختم ہونا اس پانی پر ایک مرتب نتیجہ ہے اور اچھے پانی کا تصور یہ ہوگا جو پیاس کو ختم کر سکے اچھے پانی کا تصور یہ ہوگا جی جو پیاس ختم کر سکے لوہے کو اللہ نے کس لیے پیدا کر دیا کہ اسے اگر آپ داری دار بنا دے تو وہ چیز کو کاٹتا رہے تو ایک اچھے لوہے کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر وہ تیز ہے اور آپ نے کسی چیز پر اس کو مارا اور اسے کاٹ دیا تو ہم کہتے ہیں زبردست لوہا ہے لیکن اگر وہ تیز بھی ہے اور آپ نے باٹ بھی اس پر چلا دیا ہے اور آپ نے چوسار بھی کر دیا ہے سوہان بھی لگا دیا ہے اور سب کچھ کر دیا ہے اور آپ لگا رہے ہیں اور وہ لکیر بھی نہیں کھینچ رہا تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں یہ کہاں سے بیکار قسم کا لوہا آپ لے آئے ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ نے جس حکمت کے لیے اسے پیدا کر دیا اسے وہ حکمت پوری نہیں ہو رہی وہ مقصد پورا نہیں تو میں بدیع السماوات کی بات کر رہا کہ اللہ کریم نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا فرمایا تو اب اللہ خود انسانوں کے ذہن میں جو تحفظ آ جاتا ہے اچھا اتنا بڑا آسمان اس کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا جبکہ ہم یہ جو گلاسز کا کیس ہے اسے بغیر میٹیریل کے نہیں بنا سکتے اس کے لیے بھی بہت سارے میٹیریل تھے اس سے بنا دیا اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین بغیر کسی مواد کے بنا دیا تو اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے آپ کے اوپر قیاس نہ کریں آپ مجھے انسان تو نہ سمجھے یہ میٹیریل کی ضرورت تو آپ کو ہوتی ہے خالق کو کیا ضرورت ہوتی ہے بدیع کو کیا ضرورت ہاں البتہ اللہ کے پاس اس قسم کی چیزوں کے لیے ایک میٹیریل موجود ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون
کہ کن کا کلمہ ہے یہ کافی میٹیریل ہے. ابھی بات ذہن میں آ رہی؟ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے. اذا قضا امرن و اذا قضا امرن، اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا، فإنما، تو بات یہ یقول لہو کہ وہ کہہ دیتا ہے اسی چیز کو، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. اذا قضا امرن، جب فیصلہ کر جاتا ہے کسی چیز کا، کسی کام کا، فإنما یقول لہو، تو بات واضح ہے. انما کا معنی یہ کہ بات واضح، تو بات واضح ہے کہ یقول لہو وہ کہہ دیتا ہے اس کام کو یا اس چیز کو، کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. بات ذہن میں آ رہی؟ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آية. اب کفار اور مشرکین کا ایک دوسرا اعتراض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر دیا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بھجوایا ہے، اللہ نے آپ کو بھجوایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ کہ ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یا کم از کم آپ کوئی ہمارے مطالبے پر کوئی معجزہ لے آئے جس کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ادروائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں معجزات کے حامل تھے، لیکن یہ لوگ اپنے فکر کے مطابق معجزہ کا ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یہ معجزہ اگر ہمیں دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے، یہ معجزہ اگر ہمیں دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے. پیچھے آئے گا بار بار یہ مسئلہ بار بار دہرایا جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ، یہ پیغمبر کو تو میں نے کوئی ڈرامائی ایکٹر نہیں بھجوایا کہ وہ معجزے دکھاتا رہے گا. یہ آپ کو کس احمق نے سمجھایا کہ پیغمبر کے ساتھ معجزے کا ہونا لازمی ہے؟ You will find only a few پیغمبر those who have معجزات. Otherwise most of the 100,000 پیغمبر they have no any معجزہ، لیکن پھر پیغمبر تھے. پھر اب اگر ہم نے شرط لگایا کہ عالم ہم اس کو مانیں گے جو کوئی کرامت دکھائے، یا مرشد ہم اس کو مانیں گے جو کوئی کرامت دکھائے، تو it means there will be no any مرشد and عالم all over the world. It means کہ آپ عالم کو یا مرشد کو ایک ڈرامہ یا ایکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہالی ووڈ میں جا کر وہاں بہت سارے کرشمے آپ دیکھتے رہیں گے، پھر ان کو مرشد بناتے رہیں. صحیح ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ، اور معجزات بھی عجیب کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے. اللہ ہم سے ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایتمع کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ میرے پیغمبر میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، یہ تمام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہر ایک کے نام علیحدہ علیحدہ مکتوب آ جائے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ خط لکھے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا پیغمبر ہے. بخدمت جناب حیدر صاحب یہ میرا پیغمبر ہے، اور بخدمت جناب وامد صاحب یہ جو ہے میرا پیغمبر ہے، اور بخدمت جناب شعیب صاحب یہ محمد کو جو میں نے بھجوایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیغمبر ہے. اللہ کریم تو انسانوں کی مزاج کو جانتا ہے، تو فرمایا ایتمع کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کھلی کتاب ہمارے پاس بھی آنی چاہیے جس میں اس کا ذکر ہو کہ یہ پیغمبر ہے، نام لیا گیا ہو اور وہ ایڈریس کیا گیا ہو مورے نام پر. ایک آدمی یہ جاتا ہے. اللہ کریم بھی جب زوردار بات کرنے پہ آ جاتا ہے تو بالکل مکھا لگا دیتے ہیں. صحیح ٹھیک. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اللہ أَوْ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، کہ میرے پیغمبر آپ اتنے ایگرنس کا مظاہرہ نہ کریں کہ اگر یہ معجزہ میں نے دکھایا شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور یہ مسلمان بن جائیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا میں ان بدبختوں کو جانتا ہوں، اگر فرشتے ان کے گھروں میں بھی آئے اور ان سے کہہ دے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یا ان کے مردے وہ قبروں سے اٹھ کے کہیں کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں. صحیح ہے؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا، کیوں بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی معجزہ، وہ معجزہ جس کا